رشیا کے پاس ایسی سیکرٹ نیچرل پاورز موجود ہیں جس کے ذریعے وہ ایک بار پھر سے سپر پاور بن سکتا ہے۔ جہاں ابھی رشیا کا ایک بہت بڑا حصہ برف سے ڈھکا ہوا ہے، وہیں دوسری سائڈ سے نیٹو نے اس کے گرد گھیرا تنگ کر رکھا ہے۔ امریکہ کے بعد دنیا کی سب سے بڑی ملٹری پاور رکھنے والی رشیا کو کون سی چیز سپر پاور بننے سے روک رہی ہے؟ وہ سپر پاور جس کا ٹائٹل ابھی بھی امریکہ کے پاس ہے، وہ رشیا کے پاس عنقریب واپس آنے والا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر کیسے رشیا کی جیوگرافیکل لوکیشن میں ایسی کیا چینجز آنے والی ہیں جو اس کو ایک بار پھر سپر پاور بنا دیں گے؟ جستجو ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ رشیا ایریا کے حساب سے دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ رشیا کے ویسٹ میں جب سن رائز کا ٹائم ہوتا ہے تو اسی وقت رشیا کے ایسٹ میں رات کے کھانے کا وقت ہو رہا ہوتا ہے۔ 17 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کے ایریے پر پھیلا ہوا رشیا اتنا بڑا ہے کہ اس کے اندر 204 یونائٹڈ عرب امارات، 5 انڈیا یا 8 سعودی عرب یا پھر 19 پاکستان جیسے ملک فٹ آ سکتے ہیں۔ رشیا نہ صرف ایریا میں بڑا ہے بلکہ اس کی زمین کے نیچے دنیا کے سب سے بڑے آئل اور گیس کے ریزرو بھی موجود ہیں۔ نیچرل گیس ریزرو میں رشیا کا پہلا نمبر جبکہ آئل ریزرو میں رشیا 8ویں نمبر پر آتا ہے۔ 2021 کے ایک سروے کے مطابق یورپ کے کئی ملک ایسے ہیں جو پوری طرح سے رشیا کے گیس پر ڈیپینڈنٹ ہیں، اور اگر ایوریج نکالی جائے تو پورے یورپ میں 40% گیس رشیا سے ہی جاتی ہے۔ یعنی اگر رشیا یورپ کو گیس دینا بند کر دے تو پورے یورپ کی اکانومی پر برا اثر پڑ سکتا ہے۔ سب سے بڑی اور نیچرل ریسورسز سے مالا مال زمین ہونے کے ساتھ ساتھ رشیا ویٹ کا بھی بہت بڑا ایکسپورٹر ہے۔ پوری دنیا میں ویٹ پروڈکٹ کا سب سے بڑا حصہ رشیا سے ہی جاتا ہے، یعنی تقریباً 18%۔ ان سب فائدوں کے ساتھ ساتھ رشیا کی جیوگرافی کا ایک بہت بڑا مسئلہ بھی ہے جو کہ رشیا کو مزید طاقتور ہونے سے مسلسل روک رہا ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ رشیا کا زیادہ تر حصہ انتہائی سرد موسم کی وجہ سے بالکل بیکار پڑا ہے۔ یہ حصہ سائبیریا میں آتا ہے جہاں پورے سال کا ایوریج ٹمپریچر صرف اور صرف 0.5 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے۔ دنیا کا ٹھنڈا ترین شہر بھی رشیا کے اسی حصے میں پایا جاتا ہے، جہاں حیران کن طور پر سردیوں میں ٹمپریچر -71 ڈگری پہنچ جاتا ہے، اور اس شہر کو ہم اوماکو کے نام سے جانتے ہیں کیونکہ رشیا کا ایک بہت بڑا حصہ ایکسٹریم ویدر کنڈیشن سے دوچار ہے۔ اسی وجہ سے ایک تو رشیا کی پاپولیشن ایریا کے حساب سے بہت کم ہے، اور دوسرا رشیا کی ٹوٹل آبادی کا 75% حصہ صرف رشیا کے اس 20% حصے میں رہتا ہے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر رشیا صدیوں سے قابو پانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن تاحال ابھی تک ناکام ہے۔ نہ صرف رشیا کی زمین بلکہ اس کی کوسٹ لائن بھی امریکہ کی کوسٹ لائن سے کافی زیادہ بڑی ہے۔ رشیا کی کوسٹ لائن 37,650 کلومیٹر پر پھیلی ہوئی ہے، لیکن یہاں پر رشیا کئی مسئلوں کا شکار ہے۔ اصل میں یہ آرکٹک اوشن ہے جو تقریباً پورا سال ہی برف بنا ہوتا ہے، یعنی اتنی بڑی کوسٹ لائن ہونے کے باوجود بھی یہ رشیا کے کسی کام کی نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے جس ملک کے پاس جتنا بڑا سمندر ہوگا وہ اتنی زیادہ کنٹریز کے ساتھ ٹریڈ کر سکے گا، اور زیادہ ٹریڈ کا مطلب ہے کہ وہ اتنا زیادہ پاورفل بھی بن سکے گا، کیونکہ آخرکار سمندر ہی وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے پوری دنیا میں پروڈکٹس انتہائی کم قیمتوں میں پہنچائی جا سکتی ہیں۔ برف کی وجہ سے یہاں پر کارگو شپ کا چلنا نہ صرف مشکل ہوتا ہے بلکہ یہ بہت خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ اتنی بڑی کوسٹ لائن ہونے کے باوجود بھی رشیا بڑی مشکلوں سے دوسرے کنٹریز کے ساتھ ٹریڈ کرتا ہے۔ رشیا فل وقت اپنی پوری کنٹری کی ٹریڈ صرف ان 3 پورٹرز کے ذریعے کرنے پر مجبور ہے۔ ان میں سے ایک رشیا کے ایسٹ میں واقع ولادی ووسٹاک پورٹ کے نام سے جانا جاتا ہے، جہاں پانی کئی مہینوں تک برف بنا ہوتا ہے۔ لیکن جب گرمیوں کے سیزن میں یہاں سے ٹریڈنگ سٹارٹ ہوتی ہے تو رشیا کے بحری جہازوں کو جاپان کے کنٹرول سمندروں سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے، اور جاپان امریکہ اور نیٹو کا ایک بہت مضبوط الائیڈ پارٹنر ہے۔ نیٹو کے ملکوں کے درمیان ایک ایسا اتحاد ہے جو رشیا سے بچنے کے لیے ہی بنایا گیا تھا، یعنی اگر کسی بھی نیٹو کنٹری پر رشیا نے حملہ کرنے کی کوشش کی تو باقی تمام نیٹو کنٹریز مل کر اس کا ساتھ دیں گی۔ دوسری طرف رشیا کا سینٹ پیٹرز برگ پورٹ ہے، اور یہاں بھی وہی مسئلہ ہے، سال میں کئی مہینوں تک یہاں برف ہوتی ہے، اور سیزن میں بحری جہازوں کو ان تمام ملکوں کے سامنے سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے، جو سب نیٹو اور امریکہ کے یا تو ممبر ہیں یا الائیڈ پارٹنرز۔ تیسرے نمبر پر نوراسک پورٹ بچتا ہے جو رشیا کے ساؤتھ پہ واقع بلیک سی پر موجود ہے۔ یہاں برف کا تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں، لیکن بحری جہازوں کو ترکی کے پاس سے انتہائی تنگ جگہ سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے، یعنی یہاں بھی رشیا کو کھل کر ٹریڈ کرنے کی آزادی نہیں ہے۔ بے شک رشیا اور ترکی کے ریلیشنز اب کافی بہتر ہو چکے ہیں، لیکن ترکی بہرحال ہے تو نیٹو کا ہی ممبر۔ لیکن اس سب کے باوجود بھی جی ڈی پی رینکنگ میں رشیا 11ویں نمبر پر موجود ہے۔ جی ڈی پی یعنی گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ۔
اگر آسان الفاظ میں بات کی جائے تو کسی بھی کنٹری میں موجود تمام لوگوں کی کمبائن انکم کو جی ڈی پی کہا جاتا ہے۔ جی ڈی پی رینکنگ سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ کوئی بھی کنٹری کتنا زیادہ سکسیسفل ہے، لیکن یہ کسی بھی کنٹری کی پاور جاننے کا واحد طریقہ نہیں ہے۔ جی ڈی پی سے ہٹ کر اگر ملٹری پاور کی بات کی جائے تو رشین ملٹری کے پاس دنیا کے سب سے زیادہ نیوکلیئر وار ہیڈز موجود ہیں، امریکہ سے بھی زیادہ، اور امریکہ کے بعد رشین ملٹری ہی دنیا کی دوسری طاقتور آرمی مانی جاتی ہے۔ یہاں پر بھی رشیا اگر نمبر 1 پر نہیں تو وہ بھی صرف اور صرف اپنے سرد موسم کی وجہ سے۔ یہ سرد موسم ہی ہے جس کی وجہ سے آج تک کوئی بھی رشیا پر قبضہ نہیں کر پایا۔ نیپولین نے رشیا پر 6 لاکھ سے زیادہ فوجی لشکر کے ساتھ قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس سرد موسم کے سامنے اس کی فوج کو گھٹنے ٹیکنے پڑے اور 6 لاکھ میں سے صرف 1 لاکھ فوجی زندہ واپس لوٹنے میں کامیاب ہوئے۔ ورلڈ وار 2 میں ہٹلر نے 38 لاکھ فوجیوں کے ساتھ رشیا پر حملہ کیا تھا، لیکن قبضہ کرنا تو دور کی بات، 10 لاکھ سے بھی زیادہ جرمن فوجی مارے گئے تھے اور باقی بچنے والوں کو رشین آرمی نے قیدی بنا لیا تھا۔ ہٹلر کو اپنی ہار کا اتنا صدمہ پہنچا کہ اس نے سوسائڈ کر لیا۔ ابھی تک آپ یہ نوٹ کر چکے ہوں گے کہ رشیا کو آگے بڑھنے سے جو چیز روک رہی ہے وہ ہے یہاں کا سرد موسم، یعنی اگر رشیا کا یہ سرد موسم راستے میں نہ آئے تو وہ نارتھ پر موجود سمندر کو ٹریڈ کے لیے استعمال کر کے اور زیادہ مضبوط بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ رشیا کے کئی علاقے گولڈ، یورینیم اور ڈائمنڈ جیسے قیمتی منرل سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن سرد موسم کی وجہ سے ان کی مائننگ کرنا ممکن نہیں ہے۔ اگر یہ سرد موسم نہ ہو تو ان تمام منرلز اور میٹیریلز کو مائننگ کر کے رشیا کامیابی کی بلندیوں تک پہنچ سکتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انسان کی سب سے بڑی ریکوائرمنٹ ہے ویٹ یعنی گندم، جیسا کہ آپ نے پہلے بھی جانا کہ رشیا گندم کا بھی سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے۔ رشیا جو صرف اپنی 20% زمین کو استعمال کر کے دنیا کا سب سے بڑا گندم کا ایکسپورٹر بن سکتا ہے، تو سوچیں اگر وہ اپنی 100% زمین کو استعمال کرنے کے قابل ہو جائے تو وہ کیا کچھ ایکسپورٹ کر سکتا ہے۔ حیرت انگیز طور پر ایک ایسا طریقہ ضرور ہے جس سے رشیا اس سرد موسم سے چھٹکارا پا سکتا ہے، اور وہ ہے گلوبل وارمنگ۔ گلوبل وارمنگ کی وجہ آنے والے سالوں میں ایک بار پھر سے سپر پاور بن جائے۔ جو ٹمپریچر ہیومن پروڈکٹیوٹی کا بیسٹ ٹمپریچر مانا جاتا ہے وہ ایوریج ٹمپریچر 11 سے کم اور 15 سے زیادہ ہے۔ فل وقت ٹمپریچر کی یہ رینج امریکہ، یورپ، جاپان، چائنا اور ساؤتھ کوریا پر آتی ہے، اور حیرت انگیز طور پر یہ وہ تمام کنٹریز ہیں جن کو ہم اکثر سکسیسفل کنٹریز کی لسٹ میں پاتے ہیں۔ لیکن ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہر سال جو برف پگھلتی جا رہی ہے اس کی وجہ سے 2080 تک ٹمپریچر کی رینج مزید نارتھ میں چلی جائے گی، اور پھر باری آئے گی الاسکا، کینیڈا، گرین لینڈ، آئس لینڈ اور سب سے بڑھ کر رشیا کی۔ ناسا کے انالیسس کے مطابق 1979 میں آرکٹک اوشن کی برف اتنی زیادہ دکھتی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ برف پگھلتی چلی گئی اور 2019 میں یہ صرف اب اتنی رہ گئی ہے۔ اس ڈیٹا کے حساب سے آرکٹک اوشن کی برف ہر سال 13% کم ہوتی جا رہی ہے، اور اگر یہ سب ایسا ہی چلتا رہا تو 2035 تک آرکٹک اوشن میں بالکل بھی برف نہیں بچے گی، اور اس کا سب سے زیادہ فائدہ رشیا کو ہونے والا ہے۔ ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ رشیا کو ایک اور فائدہ بھی ہے۔ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو آئس میلٹ ہو رہی ہے اس سے سمندر کے پانی میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، یعنی جب سمندر کا پانی بڑھے گا تو وہ سب سے پہلے ساحل پر بنے سٹیز کو نکل جائے گا۔ امریکہ جس کی تمام میجر سٹیز ساحل پر بنی ہیں اس کو آنے والے وقت میں کافی زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جس میں پورے کے پورے شہروں کو ایواپوریٹ کرنا بھی شامل ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کام میں کروڑوں ڈالر کا خرچہ بھی ہوگا۔ اس کے برعکس رشیا جس کے صرف 3 سٹیز اوشن فرنٹ پر ہیں اور باقی تمام میجر سٹیز سمندر سے کم از کم 600 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں، اس سے بھی رشیا کو آنے والے سالوں میں ٹھیک ٹھاک فائدہ ہونے والا ہے۔ سوئس کینال ایجپٹ کا وہ سمندری راستہ ہے جو ایشیا کو یورپ سے جوڑتا ہے۔ صرف چائنا سے ہی نہیں بلکہ پورے ایشیا سے تمام شپس کو یورپ جانے کے لیے اسی سوئس کینال کو استعمال کرنا پڑتا ہے، جس کے لیے ویسلز ایجپٹ کی گورنمنٹ کو بھاری فیس ادا کرتی ہے۔ ہر سال 2000 کے قریب ویسلز یہ کینال استعمال کرتی ہیں، اور ہر ایک ویسل ایجپٹ گورنمنٹ کو تقریباً $4 لاکھ کا ٹول ٹیکس پے کرتی ہیں، یعنی سال کی 20,000 شپس کی ٹرانسپورٹ پر گورنمنٹ کو $8 ارب ملتے ہیں۔ چائنا کے شنگھائی پورٹ سے یورپ میں راٹرڈیم پورٹ تک شپس کو 18,000 کلومیٹر کا فاصلہ اور 37 دن لگ جاتے ہیں، لیکن آرکٹک اوشن میں برف پگھل جانے کے بعد شپس رشیا سے ہو کر گزریں گی جو شنگھائی سے راٹرڈیم تک صرف 10,500 کلومیٹر اور 22 دن کا سفر بنتا ہے۔ یعنی جہاں چائنیز کمپنیز کو لاکھوں ڈالر ٹرانسپورٹیشن کے بچیں گے، وہیں ظاہر ہے وہ رشیا کو اس کے ٹول سمندر سے گزرنے کی بھاری ٹول فی بھی پے کریں گے۔ ناظرین، ایگریکلچر سے لے کر نیچرل گیس تک اور قیمتی منرلز کی مائننگ سے لے کر رشیا میں پاپولیشن گروتھ تک کلائمیٹ چینج کی وجہ سے تقریباً تمام سیکٹرز میں
رشیا کا پلڑا بھاری دکھائی دے رہا ہے اور اس کے کافی زیادہ چانسز ہیں کہ آنے والے 50 سے 60 سالوں کے بعد رشیا ایک بار پھر سے ورلڈ سپر پاور بن کر ابھرے گا۔ امید ہے کہ آپ جستجو ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کمنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔